اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی گفٹ ہبہ یا تملیک کی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈونر کا ڈونی کو بلا بدل کوئی چیز دینا اور ڈونی کا اس کو قبول کرنا، ڈیلیوری آف پوزیشن کے بعد ہبہ گفٹ یا تملیک جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اور گفٹ موویبل اور اموویبل پراپرٹی دونوں صورتوں میں ہوتی ہے۔ اور اگر ہم سیکشن 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ گفٹ ڈیڈ کا رجسٹرڈ ہونا مینڈیٹری ہے اور ڈیلیوری آف پوزیشن اس کے لیے لازمی ہے، جبکہ محمدن لاء کے اندر اگر ہم محمدن لاء بائی ڈی ایف ملا سیکشن 150، 151 اور 152 کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محمدن لاء کے تحت ایک ہبہ جو ہے وہ زبانی بھی اسی طرح ویلڈ ہے جس طرح سے ایک رجسٹرڈ ہبہ ہے۔ یہی ایک فرق ہے محمدن لاء اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں۔ اور جہاں تک بات آ جاتی ہے صاحب سیکشن 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی، تو اس کا ایکسکلوژن ہمیں مل جاتا ہے سیکشن 129 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ سیکشن 129 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 واضح کر دیتا ہے کہ سیکشن 123 جس میں ٹرانسفر آف گفٹ پراپرٹی کا ایفیکٹ ہے ہرگز اسلامی قانون کے تحت ہبہ پر اثر انداز نہیں ہوگی، یعنی اگر گفٹ پراپرٹی کو رجسٹرڈ نہیں بھی کروایا گیا تو کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ سیکشن 129 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 واضح کر دیتی ہے۔ اور اس طرح سے سیکشن 129 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ سیکشن 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی جو قدغن ہے اس سے محمدن لاء کے تحت کیا گیا جو گفٹ ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیتی ہے، اس کی ایکسیپشن میں لے جاتی ہے۔ یعنی سیکشن 129 جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اسلامی قانون کے تحت جو پراپرٹی کا ہبہ ہے وہ اس ایمبٹ سے اس کو ایکسکلوڈ کر دیتی ہے۔ اب جہاں تک ہم اسلامک لاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ گفٹ کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اسینشیلز کیا ہیں، تو تھوڑا سا فرق ہے۔ جس طرح سے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں بھی اسینشیلز بیان کیے گئے، تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جو بنیاد ہے اس کی ہم 1987 SCMR پیج 1403 جو ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی کہ اسلامی قانون کے مطابق جو ہے ہبہ کے بیسک اسینشیلز یہ ہوں گے کہ ڈونر کی طرف سے آفر کی جائے گی اور ڈونی کی طرف سے واضح طور پر یا امپلائڈلی ایکسیپٹنس کی جائے گی اس ہبہ کی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ڈونر ہے وہ ڈونی کو ڈیلیوری منتقل کر دے گا۔ اگر یہ تینوں شرائطیں مکمل ہو گئی ہیں تو محمدن لاء کے تحت جو ہے ہبہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں مکمل نہیں ہوتا۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 123 جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ رجسٹریشن بھی ہوگی۔ اور محمدن لاء کے تحت جو بیسک اسینشیلز ہیں اس کے تحت اگر کوئی ایک شرط بھی ایک اسینشیل بھی مکمل نہیں ہے نا، کیس میں مکمل نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دستاویز ڈیڈ جو ہے ہبہ نامہ جو ہے یا گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ بھائی انگریڈینٹس مینڈیٹری ہیں، اس کے بغیر قطعی صورت آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے 2010 CLC پیج 1895 1987 SCMR پیج 1403 جو ہے اس میں بنیاد بنا دی گئی اس بات کو، فل بینچ تھا، اور اسی بات کو 2003 CLD پیج 646 1977 SCMR پیج 154 اور 2010 CLC پیج 1861 میں، اور PLD 2011 پشاور ہائی کورٹ پیج 10 میں،
اور 1989 CLC پیج 698 اور PLD 1973 پشاور ہائی کورٹ پیج 63 میں، اور 1988 CLC پیج 2023 میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب بات تو صاحب کھل گئی کہ محمد لاء کے تحت جو تحریر بھی ضروری نہیں ہے، رجسٹریشن بھی ضروری نہیں ہے، البتہ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، اور رجسٹریشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر قطعی صورت، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بڑا معاملہ بارڈر لائن پہ چلا جاتا ہے کہ جو اسینشیلز ہیں ہبے کے وہ لازمی طور پر پورے ہونے چاہیے، اور زبانی یا غیر رجسٹرڈ ہبہ اگر محمد لاء کے تحت کیا بھی گیا ہے تو وہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اس بات کو 1995 MLD پیج 1606 میں، اور اس کے علاوہ PLD 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 1399 میں، اور 1998 CLC پیج 796 میں، اور اس کے علاوہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو کہ PLD 1977 SCMR پیج PLD 1977 سپریم کورٹ پیج 154 ہے، اور اگر 1977 SCMR میں اس کو دیکھنا چاہیں تو پیج 158 ہے۔ اور اسی بات کو واضح کر دیا گیا کہ جو سیکشن 123 ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ، that will not apply to the gift under Mohammedan law. Acceptance of such property in writing by donee is not essential. اسلامک لا میں کوئی تحریر، کوئی رجسٹریشن مینڈیٹری نہیں ہے، زبانی بھی اسی طرح صرف اور صرف آپ نے کیا ایک کام کرنا ہے، وہ ہے اس کے اسینشیلز کو مکمل کرنا۔ اس بات کو جب 1977 SCMR پیج 154 میں انٹرپریٹ کیا گیا تو اس کے بعد اسی کیس کو ریوزٹ کیا گیا تھا 2003 CLD پیج 646 میں۔ اور البتہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیکشن 123 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی بنا پر آپ کو پتہ ہے کہ موبل پراپرٹی کا ہبہ کیا جاتا ہے، اور اس ہبے کو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کے ذریعے جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، لیکن رجسٹریشن جو ہے اسلامک لا کے تحت مینڈیٹری نہیں ہے، اور ہبہ کے جائز ہونے کے لیے صرف آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، اس کے علاوہ نتھنگ ایلس، باقی ہر چیز جو ہے وہ محمد لاء واضح کر دیتا ہے کہ ضروری نہیں ہے، اور سیکشن 123 جو ہے وہ باہر نہیں کرے گی قطعی صورت، اور 129 جو ہے سیکشن TPA 1882 وہ وضاحت کر دیتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2010 CLC پیج 1895 میں، اور 2012 CLC پیج 206 میں، اور یاد رکھیے گا کہ محمد لاء میں اگر ہم چیز دیکھیں نا تو آفر ایکسیپٹنس اور کنسٹرکٹیو یا ایکچول پوزیشن جو ہے، ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، کسی نہ کسی طریقہ کار سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا، اور یہ اس کے بغیر ہبہ جو ہے وہ قطعی صورت ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے محمد لاء کے اندر بھی۔ اور اس بات کو 1989 SCMR پیج 651 میں، 2012 CLC پیج 206 میں بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو اس طرح سے محمد لاء اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں فرق صرف اتنا ہی ہے، جو گفٹ پراپرٹی کے ایفیکٹ کا ٹرانسفر کا، وہ صرف اتنا ہی ہے کہ محمد لاء کے تحت اس کا تحریری ہونا یا رجسٹریشن کروانا ضروری نہیں ہے، جبکہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کہتا ہے کہ یہ تحریری اور باقاعدہ طور پر اس کی گفٹ ڈیڈ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ اور چند باتیں تھیں، ایک بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے محمد لاء بائی DF ملا اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشنز 123 129 TPA کی، اور محمد لاء بائی DF ملا سیکشن 150 151 152 کے تناظر میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا۔ میں نے کہا سب دوستوں سے ڈسکس کرنا چاہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔